سوات پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ سوات ویلی. یہاں کا حسن اور خوبصورتی بڑی بے مثال ہے. پورے ملک اور دنیا بھر سے لوگ یہاں ٹورزم کے لیے آتے ہیں اور اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. 27 جون 2025 کی صبح 8 بجے کچھ لوگ دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں اچانک پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے اور پریشر پانی کا بڑھتا ہے. یہ یاد رہے، یہ واقعہ صبح 8 بجے پیش آیا اور پانی معمول کے مطابق زیادہ ہو گیا. اس حادثے میں 2 خاندان سمیت 17 افراد شامل تھے، جن میں سے ایک خاندان کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے تھا، جبکہ دوسرے خاندان کا تعلق مردان سے تھا. حادثے میں 17 افراد سمیت 13 افراد جان سے گئے، جن میں 4 بچوں سمیت مرد اور خواتین بھی موجود تھے، جن میں 3 بندوں کو ریسکیو کیا گیا اور ایک بچہ ابھی تک لاپتہ ہے. 2 جون 2025 کو ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، جس میں دفعہ 144 کے تحت آپ کو لوگوں کو دریا کے کنارے نہانے اور بیٹھنے سے منع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک ادارہ NDMA دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی یہ فلڈ کے حوالے سے الرٹ دیتی ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے نوٹیفیکیشنز اور الرٹس کا کیا فائدہ جب اتنا بڑا حادثہ پیش آیا تو وہاں پر ریسکیو والے ہی نہیں تھے. یہاں پر ایک بڑی ذمہ داری ریسکیو 1122 کی بھی ہے، جو بر وقت نہ پہنچ سکی جبکہ اتنے بڑے فلڈ کا خطرہ تھا. سوچئے وہ کتنا دردناک لمحہ ہوگا جب بچے چیخ رہے تھے اور وہ منتظر تھے کہ اب ہمیں بچانے کوئی آئے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی جب ریسکیو والے پہنچے. وہاں موجود ایک عینی شاہدین کیا کہہ رہا ہے، یہ سنیے. 2 گھنٹے سے یہ لوگ مسلسل چیخ رہے تھے، ہیلپ کے لیے لوگوں کو پکار رہے تھے، لیکن یہ بہاؤ اتنا تھا کہ عام بندہ اس میں نہیں جا سکتا تھا. لیکن 2 گھنٹے کے بعد ریسکیو اہلکار پہنچے. بڑے شرم کی بات ہے وہاں کے انتظامیہ کے لیے کہ 2 گھنٹے سے وہ لوگ وہاں موجود تھے اور وہ منتظر تھے کہ اب ہمیں بچانے کے لیے کوئی آئے گا، لیکن وہاں کی انتظامیہ سو رہی تھی اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. صرف ایک یہ حادثہ نہیں بلکہ اس جیسے بے شمار حادثات موجود ہیں. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ماضی میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک ضلع کوہستان میں بھی بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح کا ایک حادثہ آتا ہے، جس میں چٹان کے اوپر 5 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پانی کی سطح اچانک سے بلند ہوتی ہے اور 4 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے، جبکہ ان میں سے ایک چھوٹا بچہ رہ جاتا ہے. بات کریں مونسون 2022 فلڈ کی، جس میں سے 1700 سے زائد لوگ ملک بھر میں جان سے گئے اور 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے. لیکن یہاں پر بھی ایک سوال بنتا ہے کہ آیا ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے اور جو NDMA ہے یا کچھ اور جو انتظامیہ ہے وہ ان سے کچھ سیکھ رہی ہے یا نہیں؟ اسی اعتبار سے اگر ہم اسے دیکھیں، پاکستان کے شمالی ناردرن ایریاز میں کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلوڈنگ کی وجہ سے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. گلیشیئرز کا پگھلنا اور گولڈ جیسے واقعات سے پانی کے بہاؤ کو خطرناک کرتی ہے. جنگلات کی کٹائی، جس سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہاں پر بنائے گئے دریا کے کنارے غیر قانونی تعمیرات جو کہ قدرتی پانی کا راستہ روکتی ہے اور وہ تباہی کا باعث بن جاتی ہے. ویسے بڑے سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک شہر لاس اینجلس میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک ڈاگ کو دریا کے کنارے سے ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کو یوز کرتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں 2020 میں PSL کرکٹ کا جو لیگ ہوتا ہے اس میں بارش کی وجہ سے گراؤنڈ میں پانی جمع ہوتا ہے، جس کو خشک کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کو یوز کرتے ہیں. یہاں سے آپ سوچئے کہ ہمارا کتنا برا حال ہے.
लाखों रुपए का खर्च सिर्फ एक केल की रवानगी के लिए, लेकिन जब एक केल की रवानगी के लिए इतने इंतजामात हो सकते हैं तो फिर वहां पर फंसे हुए उन लोगों के लिए ये रेस्क्यू इंतजाम और ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं था। वैसे कितने मजाक की बात है कि गवर्नमेंट इस वाकये पर एक्शन लेते हुए डीसी स्वात को और एसीज को सिर्फ ट्रांसफर कर देती है और उसके साथ साथ रेस्क्यू के ऑफिसर्स को मुअत्तल कर देती है। क्या इतना काफी है? और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरा काम नहीं है वहाँ जाके लोगों को तंबू देना, और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का काम होता है कि इस मामले को देखे। मेरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोगों को तंबू देना होता है। तो तब ये गवर्नेंस और ये इंतजामिया जो थी ये कहाँ थी जब इतना बड़ा वाकया पेश आया। हमें आइंदा ऐसे आने वाले हादसात से बचने के लिए हमें कुछ SOPs करने चाहिए जिन पर अमल दरामद हो, और जैसे कि वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो उनको हटा दिए जाए, और वहाँ पर जो है वो आम आवाम के लिए जो वहाँ पर टूरिज्म के लिए आती है उनके लिए जो है वो SOPs रखी जाए और अलार्मिंग सिस्टम रखा जाए जिनसे उनको जो है वो मदद मिल सके और अलर्ट रह सके। और उसके साथ साथ जो है वो हमें लाइफ जैकेट जैसे सामान जो कि इम्पोर्टेंट है हमें तो वहाँ पर जो है वो लाजमी होना चाहिए जहाँ से लोगों की जानों को बचाया जा सके। आखिर में मैं यही कहूँगा, जब ऐसे वाकयात आते हैं तो हमें चाहिए कि हम बिना ऐसे खड़े हो और वीडियोस वगैरह बना रहे हो, हमें अपने आप मदद, जब पानी कम था तो हम उनकी जान बचा सकते थे, हमें चाहिए था कि हम उनकी जान बचाएं। इसके बाद सोशल मीडिया में जो है वो बहुत से लोग जो वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे हैं कि इनकी जान हम कैसे बचा सकते थे। हमें इस पूरे वाकये में अपने हीरोज को भी नहीं भूलना चाहिए जो आम हीरोज हैं, या इस जैसे बहुत से हीरोज मौजूद हैं जो कि वहाँ के लोकल, मैं उन्हें कहूँगा मोहम्मद हिलाल, जिसने अपने आप मदद के एक बोर्ड बनाई हुई है और उससे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको सपोर्ट करे क्योंकि ऐसे लोग बड़े कम होते हैं और हमें इस सबक आमेज लम्हे से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हमें आइंदा ऐसे वाकयात से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर पब्लिक और टूरिस्ट को भी चाहिए कि जब गवर्नमेंट ऐसे अलर्ट्स दे तो हमें चाहिए कि हम उन जगहों पर ना जाए, और जैसे दरिया के किनारे अलर्ट्स जारी हुआ था कि उसके पास ना जाए तो हमें चाहिए था कि हम उसके पास ना जाए और हम इस बात का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।